नाजरीन کرام، آج سے تقریباً 2000 سال قبل آب درہ میں ایک بوڑھا شخص ہر وقت سوچو بچار میں مگن رہتا تھا۔ اس کے آس پاس رہنے والے لوگ اس کی حالت دیکھ کر اسے دماغی مریض سمجھتے تھے۔ لوگوں کی بات تو دور، خود اس کے اپنے گھر والے بھی اسے دماغی مریض اور دیوانہ سمجھتے تھے۔ ایک بار تو اس کے گھر والوں نے اس کے علاج کے لیے بکرات نامی ایک ماہر طبیب کو بھی بلا لیا۔ بکرات اس بوڑھے شخص سے اس کے علاج کے سلسلے میں ملا اور جب واپس جانے لگا تو بے ساختہ کہہ اٹھا، جو بھی اس بوڑھے شخص کو پاگل اور دیوانہ سمجھتا ہے اسے دراصل خود اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ آخر ایک ماہر طبیب نے ایسا کیوں کہا، اور یہ بوڑھا شخص کون تھا جس کو اس کے گھر والوں سمیت ہر شخص پاگل سمجھتا تھا؟ اور آخر اس بوڑھے شخص نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا تھا جو آج تاریخ کے اس دور میں صرف اسی کا نام ملتا ہے، اسے پاگل اور دیوانہ سمجھنے والوں کا نام تک نہیں ملتا؟ جانیے ہماری سیریز تاریخ میں گمنام عظیم سائنسدان کے پارٹ 3 میں۔ اس بورے شخص کے بارے میں بتانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین کرام، یہ شخص آج سے تقریباً 2000 سال قبل یونان کے ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوا تھا۔ اس وقت وہاں رہنے والے ہر شخص کا تعلق تجارت سے تھا اور ان کی زندگی کا واحد مقصد صرف پیسہ کمانا تھا۔ اس شخص کا باپ بھی ایک بہت بڑا تاجر اور جاگیردار تھا، لیکن اس شخص کو خود پیسہ کمانے میں کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ لہٰذا جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے حصے کی بھی تمام زمینیں اپنے بھائیوں میں بانٹ دی اور خود کچھ نقد رقم لے کر علم حاصل کرنے کی غرض سے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس شخص نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ حصول علم کے لیے سفر میں گزارا تھا۔ یہ شخص علم حاصل کرنے کے لیے ایران، عراق، مصر، حبشہ اور پاک و ہند تک پھرا تھا۔ ایک بار اس شخص نے کہا تھا کہ میرے ملک میں کوئی بھی مجھ سے بڑا سیاح نہیں، میں دنیا کے تمام دور دراز علاقوں تک پھرا ہوں اور میں نے بہت سے دانا لوگوں سے علم حاصل کیا ہے۔ اس کی یہ بات کچھ حد تک صداقت پر بھی مبنی تھی۔ جب لمبے عرصے بعد یہ شخص تعلیم حاصل کر کے واپس آیا تو یہ ایک بوڑھا مفکر بن چکا تھا۔ جب یہ شخص اپنے ہم وطنوں کو مال و دولت کی ہوس میں مگن دیکھتا تو کبھی ان پر ترس کھاتا اور کبھی انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتا۔ اس کے ہم وطن اس کو مجنون اور دیوانہ سمجھتے تھے۔ نہ صرف اس کے ہم وطن بلکہ اس کے اپنے گھر والے بھی اسے دماغی مریض سمجھتے تھے۔ ان دنوں بکرات نامی مشہور طبیب کا ہر طرف چرچا تھا۔ اس بورے شخص کے گھر والوں نے ایک بار بکرات کو اس کے علاج کے لیے بلایا، لیکن جب بکرات اس بورے شخص سے ملا تو اس کے علم و تحقیق سے حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور جاتے ہوئے وہ یہ کہہ گیا کہ جو بھی اس بورے شخص کو مجنون سمجھتا ہے اسے دراصل خود اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ دوستو، اس شخص کو جس شے نے نامور سائنسدانوں کی فہرست میں جگہ دی ہے وہ ہے اس کا ایٹم کا نظریہ۔ آج کے اس جدید دور میں ایٹم پر جو تحقیقات ہو رہی ہیں اور ان سے جو حیرت انگیز نتائج سامنے آ رہے ہیں، ان سب کی داغ بیل آج سے تقریباً 2000 سال قبل اسی شخص نے رکھی تھی۔ اس نے دنیا کو سب سے پہلے ایٹم سے روشناس کروایا تھا۔ دوستو، یونانی زبان میں ایٹم کا مطلب ہوتا ہے نا تقسیم ہونے والا۔ اس شخص کا نظریہ تھا کہ دنیا کی ہر شے نہایت چھوٹے اور ناقابل تقسیم ذروں یعنی ایٹموں سے مل کر بنی ہے۔ 2000 سال پرانے اس نظریے کو 19ویں صدی میں جان ڈالٹن نے زیادہ وضاحت سے پیش کیا اور اسی نظریے پر جدید کیمیا کی بنیاد پڑی۔ اس شخص کا خیال تھا کہ ہر چیز ایٹم سے مل کر بنی ہے اور ایٹم کا سائز اتنا چھوٹا ہے کہ اسے آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس شخص کا خیال تھا کہ انسانوں اور دیگر جانداروں کی روح بھی ایٹمز سے مل کر بنی ہے۔ اس شخص کے یہ خیالات آج کے جدید دور کی تحقیقات کے انتہائی قریب ہیں۔ اس شخص نے بغیر کسی تحقیقاتی ساز و سامان کے محض اپنی قوت فکر سے ایٹم کے وجود کو معلوم کیا تھا اور آج اس کی بات کی تصدیق جدید ساز و سامان سے ہونے والی تحقیقات کر رہی ہیں۔ وبائی امراض سے متعلق اس شخص کا خیال تھا کہ یہ فضا سے آئے ہوئے بعض ایٹموں سے پیدا ہوتے ہیں جنہیں وہ امراض کے ایٹم کہتا تھا۔
موجودہ دور میں وبائی امراض کی اصل وجہ اسی نظریے سے ملتی جلتی ہے۔ نیند سے متعلق اس کی تحقیق یہ تھی کہ جب انسانی جسم میں سے روح کے بعض ایٹم نکل جاتے ہیں تو انسان پر نیند کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ باقی بچ جانے والے ایٹم ان خارج شدہ ایٹمز کو واپس لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جو ہی یہ ایٹم واپس آ جاتے ہیں تو انسان نیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔ موت کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ جب سارے ایٹم انسانی جسم سے خارج ہو جائیں تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ ابھی تک اس شخص کے حالات زندگی اور کارناموں کے باوجود بھی اس کا نام گیس نہیں کر پائے تو ہم بتا دیتے ہیں۔ دنیا کے اس عظیم سائنسدان کا نام ڈیموکرات تھا۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو یہ ایک دولت مند باپ کا بیٹا تھا، لیکن اس کی موت کافی قسم پرسی اور تنگ دستی کی حالت میں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود بھی آج تاریخ میں اس کا نام اس کی تحقیقات کی وجہ سے زندہ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔